الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم اپنے اسلامی چینل ایجوکیشن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حدیث کیا کہتی ہے سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی حدیث بڑی ہی پیاری اور تبلیغ دین سے متعلق حدیث ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں تبلیغ دین کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور دین کا یہ ضابطہ ہے، قاعدہ ہے کہ جب کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرمائے تو امت پر اس حکم کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے تمہیں کوئی بھی آیت ملے، جس قدر ممکن ہو تم پر لازم ہے کہ تم آگے وہ بات دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب اس حدیث میں آیت سے کیا مراد ہے؟ بعض محدثین نے فرمایا کہ اس آیت میں جو لفظ آیت ہے وہ اپنے ظاہری معنی پر ہے، یعنی آیت سے قرآن کریم مراد ہے، کیونکہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور آپ علیہ السلام قرآن کے بھی مبلغ ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو قرآن بھی عطا فرمایا ہے، تو لہذا امت پر واجب ہے کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی کیوں نہ ہو وہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ جبکہ بعض علماء نے فرمایا کوئی بھی ایسی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں پہنچے، ہمیں ملے اور وہ امت کے حق میں فائدے مند ہو، اور بلا شبہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے میں جو کچھ ملا امت کے حق میں بہتر ہی ہے وہ، تو لہذا نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے میں قرآن بھی ملا، حدیث بھی ملی۔ حدیث کے اندر آیت سے قرآن بھی مراد ہوگا اور حدیث بھی مراد ہوگی، اور یوں امت پر واجب ہوگا کہ وہ قرآن کریم کی بھی تبلیغ کرتے رہیں اور حدیث پاک کی بھی تبلیغ کرتے رہیں۔ اس حدیث سے ہمیں واضح طور پر یہ پیغام مل جاتا ہے کہ تبلیغ دین ہمارے اوپر واجب رکھی گئی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں پیدا ہوئے اور وہیں پر اپنی ساری زندگی گزاری، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کے خاطر اپنا ملک چھوڑ دیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم جب مدینے سے کوفہ کی طرف منتقل ہوئے تو دیکھا کہ گھر گھر کے اندر مدرسہ ہے۔ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں گھر گھر میں مدرسہ ہے، تو بتایا گیا کہ یہاں عبداللہ ابن مسعود موجود ہے۔ فرمایا کہ ہاں، جہاں عبداللہ ابن مسعود ہو تو وہاں پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود زندگی بھر مدینے میں رہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے دین کے خاطر اپنا مدینہ تک چھوڑ دیا اور کوفے میں آ کر رہنے لگے، اور وہاں کے لوگوں کو آپ نے دین سکھایا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دنیا کے اندر کوفہ شہر علم تھا، مرکز تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کبھی بھی کوئی دین کی بات سنا کریں، سمجھا کریں، اسے آگے دوسروں تک پہنچایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز سے اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب